یہ بات 2020 کے قریب کی ہے، جب طوفان نوح کی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرب کے علاقے میں ایک ایسی قوم کو پیدا کیا کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط تھی۔ یہ لوگ اپنی جسمانی خوبصورتی، گوری چمکتی رنگت اور شاندار شخصیت کے لیے مشہور تھے۔ ان کے پاس مال اور دولت کی بہت زیادتی تھی، ان کی تہذیب بہت شاندار تھی اور ہر طرح کی سکھ سہولت انہیں حاصل تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی قوم دنیا کے کسی اور علاقے میں نہیں تھی۔ قومیات کے بارے میں ہمیں زیادہ تر معلومات صرف قرآن کریم سے ہی ملتی ہے، یا پھر ان پرانی چیزوں سے جو تاریخ دان لوگوں نے دریافت کی ہیں۔ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ عاد نام کا ایک شخص حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی نسل میں ان کے بیٹے شام کی اولاد میں سے تھا۔ ان کی اولاد اور پوری قوم قومیات کے نام سے جانی گئی۔ یہ لوگ بہت ہی اونچے اونچے اور مضبوط ستونوں پر بنائے ہوئے عالیشان عمارتوں میں رہا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں انہیں ارم یعنی ستون والے کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ارم ایک بہت شاندار شہر تھا جس کے کچھ نشان 1984 میں خلائی شٹل چیلنج کے ذریعے دریافت ہوئے۔ یہ علاقہ آج عمان کا حصہ ہے، جو بحیرہ عرب اور بحر احم کے بیچ ایک بڑا صحرا ہے جسے صحرائے الکاف کہتے ہیں۔ یہ صحرا دنیا کے سب سے بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے، جس کا رقبہ لگ بھگ 65 لاکھ مربع میٹر ہے۔ یہاں کوئی چیز دفن ہو جائے تو منٹوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ علاقہ سرسبز اور جہاں قوم عاد آباد تھی، وہاں ہریالی، پھولوں کے باغ اور پانی کے جھرنے تھے جو اس قوم کی شان بڑھاتے تھے۔ آج یہ بھیانک صحرا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے اور لوگوں کے لیے سبق ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ ارم جو ستون والے تھے، ان کے جیسی کوئی اور قوم نہیں تھی۔ کچھ مسافر کہتے ہیں کہ ارم عاد کے دادا کا نام تھا، جبکہ دوسرے کا خیال ہے کہ یہ قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا۔ حال ہی میں زمین کے نیچے دریافت ہوئے نشان سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کے فصیل پر 30 ستون یا مینار بنائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر شداد نے بہت دل سے بنایا تھا۔ شداد جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ اپنے قد، طاقت اور جسمانی شخصیت میں دنیا میں بے مثال تھا۔ اس قوم نے ایسی شاندار عمارتیں بنائیں جو آج سے پہلے کسی نے نہیں بنائی تھیں۔ شاید اس وجہ سے یہ جگہ شداد کی جنت ارضی کے نام سے مشہور ہوئی، تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس دنیاوی جنت کو پسند کریں۔ مگر جب یہ شاندار محل تیار ہوئے اور شداد اپنے امیر لوگوں کے ساتھ یہاں جانے لگا تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور وہ سب تباہ ہو گئے۔ یہ محلات بھی کھنڈر بن گئے جو آج بھی اس قوم کی کہانی کے گواہ ہیں۔ ایک روایت کے مطابق شداد جو عاد کا بیٹا تھا، جب اس نے جنت کے بارے میں سنا تو اسے زمین پر ایسی ہی جنت بنانے کا فیصلہ کیا۔ عدن کے صحرا میں اس نے کام شروع کیا اور 300 سال کی محنت کے بعد ایک خوبصورت جنت بنا دی، جس میں شاندار محلات، نہریں اور آبشار تھے۔ شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی جب اس نے اپنی قوم کو اس جنت کے دیدار کی دعوت دی۔ جب وہ اپنے لوگوں کے ساتھ شہر ارم کے دروازے کے پاس پہنچا تو اللہ کا عذاب آیا اور وہ سب زمین میں دفن ہو گئے۔ طوفان نوح کے بعد قوم عاد پہلی قوم تھی جو بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ یہ قوم بہت طاقتور اور بہادر تھی، لیکن بت پرستی میں تھے۔ ان کے بتوں کا نام مختلف کتب میں صدا، سمو اور ہیرا بتایا گیا ہے، لیکن تاریخ دار کا خیال ہے کہ یہ وہی 5 پتھر کے بت تھے جو قوم نوح پوجتی تھی، یعنی سبا، یوس، یاک اور نصر۔ جب ان کا کفر اور شرک حد سے گزر گیا تو اللہ نے انہی کے ایک نیک بندے حضرت ہود کو ان کا پیغمبر بنایا۔
حضرت ہود علیہ السلام ایک خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، بھائیو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن قوم کے سرداروں نے کہا، تم ہمیں بیوقوف لگتے ہو اور ہماری نظر میں جھوٹے ہو۔ حضرت ہود نے کہا، میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اس کا پیغام تم تک پہنچاتا ہوں۔ لیکن انہوں نے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کی معبود چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے لگیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لاؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ حضرت ہود انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے، کبھی طوفان نوح کا ذکر کرتے تو کبھی عذاب سے ڈراتے، لیکن قوم غرور میں ڈوبی رہی۔ انہیں اپنی طاقت پر بہت ہی ناز تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوم عاد ملک میں ناحق غرور کرنے لگی اور کہتی تھی، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان کے 13 خاندان تھے، عمان سے یمن تک ان کی بستیاں سرس کھیتوں، پھولوں سے بھرے باغ، میٹھی نہریں اور خوبصورت آبشاروں سے آباد تھیں۔ یہ سب نعمتیں انہیں غرور میں مبتلا کر گئیں۔ حضرت ہود نے بہت کوشش کی کہ اپنی قوم کو صحیح راہ پر لے آئیں، لیکن وہ انہیں جادوگر یا دیوانہ کہتے تھے۔ آخر میں حضرت ہود نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا، اب میری مدد کر۔ اللہ نے فرمایا کہ جلد ہی اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ تو اللہ نے ان پر ایک عذاب شروع کیا۔ بادلوں کو حکم دیا کہ بارش نہ کریں۔ چشموں اور نہروں کے فرشتوں کو کہا گیا کہ سب خشک کر دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سرسبز علاقے ویرانی میں بدل گئے، پھل اور اناج ختم ہو گئے اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ یہ سلسلہ 3 سال تک چلا۔ حضرت ہود اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے، کہتے، اے میری قوم، اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، وہ تم پر بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ لیکن وہ کہتے، ہود تم کوئی ثبوت نہیں لائے، ہم نہ اپنا معبود چھوڑیں گے اور نہ تم پر یقین کریں گے۔ ہمیں لگتا ہے کہ تمہیں کسی معبود نے دیوانہ کر دیا ہے۔ اس وقت کا رواج تھا کہ جب قوموں پر مشکلیں آتی تو وہ بیت اللہ شریف جا کر دعا مانگتے تھے اور ان کی مشکلیں حل ہو جاتی تھیں۔ قوم عاد کے 70 سردار مکہ مکرمہ گئے، جہاں معاویہ بن بکر کی حکومت تھی۔ معاویہ کی ماں کا تعلق قوم عاد سے تھا، اس لیے انہوں نے ان کی خوب خاطرداری کی۔ وہ 1 مہینے تک وہاں رہے اور بارش کے لیے دعا مانگتے رہے۔ ان کا سردار کیل ابن عمبر تھا۔ اللہ نے 3 رنگوں کے بادل بھیجے، سفید، سرخ، سیاہ۔ آسمان سے آواز آئی، ان میں سے ایک چن لو۔ کیل نے سیاہ بادل چنا کیونکہ وہ زیادہ بارش والا تھا، لیکن آواز آئی تو انہوں نے تباہی چن لی تھی۔ تو پھر اللہ نے سیاہ بادلوں کو قوم عاد کی طرف بھیجا۔ انہوں نے بادل دیکھ کر خوشیاں منائیں، لیکن اللہ نے فرمایا، نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے۔ یہ آندھی ہے جس میں دردناک سزا ہے۔ یہ عذاب 7 رات اور 8 دن تک چلا۔ اس آندھی نے سب کچھ تباہ کر دیا، گھر، محلات، ٹیلے اور ہر جاندار کو فنا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آندھی اتنی خوفناک تھی کہ صرف انگوٹھے کے برابر ہوا چھوڑی گئی تھی۔ اللہ نے حضرت ہود اور ان کے ساتھیوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، لیکن آپ کے چہرے پر پریشانی کیوں دکھتی ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ، کیسے یقین کیا جائے کہ اس بادل میں عذاب تھا؟ قوم عاد بھی بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوئی تھی، لیکن وہ عذاب و ہوا سے تباہ ہو گئی۔ قرآن کریم میں قوم عاد کی کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم سبق سیکھیں۔ اللہ نے انہیں طاقت، دولت، شان اور ہر نعمت دی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی اور اپنے نبی کی بات نہ مانی تو اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنے
روزمرہ کے کاموں کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک دل دے، قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی رحمت سے نوازے۔